ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموقات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صلوات الله محمد نعرہ تکبیر مل کے اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت بڑھائی اور کبریائی کا اعلان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ بلندتر صلوات مل کے میرے نہایت واجب احترام سادات عظام بزرگان دین مومنین کرام
اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، خلاق عالم کی بخشی ہوئی توفیقات اور عنایات کے طفیل اور باتعید چہاردہ معصومین علیہ السلام آج بعنوان شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ ہماری یہ نویں اور آخری مجلس ہے۔ گزشتہ کل کی مجلس عزا میں یہ جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر چکا ہوں کہ خلاق عالم نے اپنے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کے ساتھ دی اور فرمایا میرا یہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کے جیسا ہے، یعنی جتنا یہ شجرہ طیبہ پاک ہے اتنا ہی میرا کلمہ طیبہ پاک ہے۔ اور مجالس میں یہ جملے آپ کی عرفانی اور بلائی سماعتوں کی نظر کر چکا ہوں کہ یہ شجرہ طیبہ ایک پاک و پاکیزہ خاندان ہے، یعنی خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر میرے کلمہ طیبہ کی پاکیزگی کو دیکھنا ہو تو اس خاندان کی پاکیزگی سلامتی ہو سلامتی ہو سلامتی ہو یا اپنے اذہان کو متصل رکھیے گا۔ آج میری گفتگو کا تتمہ ہے، اختتامیہ ہے، میں اس پر خصوصی توجہ چاہتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کی۔ عزیزان محترم، اگر شجرہ طیبہ خاندان ہے تو اس کے مقابلے میں آنے والا شجرہ خبیثہ بھی ایک خبیث خاندان ہے۔ تھوڑا سا جاگیے گا۔ اور یہ خبیث خاندان شجرہ طیبہ کے مقابلے میں اس وقت آیا کہ جب شجرہ طیبہ کی اصل نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اس کائنات آدم و عالم میں اگر کوئی سب سے پاکیزہ طاہر و اطہر کلمہ ہے تو یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو جو اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کو مانتے تھے، میری مراد بت ہیں جو اسی شجرہ خبیثہ نے مکہ میں رکھے ہوئے تھے، جب پیغمبر اکرم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو ان کے بزنس کا مسئلہ بنا، ان کے کاروبار کا مسئلہ بنا۔ تو اس بنیاد پر وہ لا الہ الا اللہ کے دشمن ہوئے، چونکہ اللہ تو جسم رکھتا نہیں ہے، اللہ تو سامنے آتا نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی دشمنی انہوں نے محمد مصطفیٰ سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن نکال اس لیے نہ سکے کہ محمد مصطفیٰ کے سامنے ایک بنیان مرصوص کھڑا۔ اب جاگیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا۔ عزیزو، پیغمبر اکرم کے سامنے پیغمبر اکرم کی حفاظت کے لیے پہلے مکہ میں ایک بنیان مرصوص تھا بصورت ابو طالب علیہ السلام، اور پھر اسی طرح مکہ و مدینہ میں ایک بنیان مرصوص تھا حضرت علی ابن ابی طالب کی صورت میں۔ میرا ساتھ دیجیے گا۔ جب اس بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار یعنی علی ابن ابی طالب کی وجہ سے وہ پیغمبر اکرم تک نہ پہنچ سکے
تو ان کی دشمنی بڑھی علی ابن ابی طالب سے، ٹھیک ہے۔ اور جب مقابلے ہوتے رہے، میں زیادہ تمہید میں وقت نہ لوں، آپ کے علم میں ہے مکہ میں مقابلے ہوئے، شب ہجرت مقابلہ ہوا، بدر میں مقابلہ ہوا، احد میں مقابلہ ہوا، خندق میں مقابلہ ہوا۔ جب ان کی جڑوں کو علی کاٹتا رہا، پھر ان کے پاس کوئی اور چارہ نہ رہا، علی نے ان کو دو راہوں میں سے ایک رستہ اختیار کرنے پر کھڑا کر دیا، یا تو میری تلوار سے کٹ جاؤ یا اسلام قبول کر لو۔ حیدر جانیے گا، میرا ساتھ ہے نا، حیدری۔ انہوں نے جاگے گا، انہوں نے مرنے سے بہتر سمجھا کہ ہم اسلام کا لبادہ اوڑھ لیں۔ اب سر اٹھائیے گا، یہ جو شجرہ خبیثہ والے تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ یعنی توجہ کیجئے گا، اس شجرہ خبیثہ نے پھر منافقت کی نقاب کو اوڑھ لیا۔ جب یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور منافقت کا لبادہ پہن لیا، نقاب پہن لیا، اب پہچان نہیں ہوتی تھی کہ کون صحیح مسلمان ہے اور کون منافق مسلمان ہے، تو اب اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اے علی، اے نبی، اب تیرا فریضہ ہے کہ تو اب ان میں علی کی ولایت کا اعلان کر دے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، تاکہ مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے منافق ظاہر ہو جائیں، چونکہ منافق ذکر نبی سے ظاہر نہیں ہوتے، ذکر علی سے ظاہر۔ میں لے آیا آپ کو اس مرحلے پر، توجہ ہے۔ 14 سال سے دنیا والوں کو ان شہیدوں کا غم ستاتا ہے، بھائی سبحان 14 اللہ، سال سے دنیا والوں کو ان شہیدوں کا غم ستاتا ہے، مدح مشکل کشا کی نسبت سے اب بھی کاغذ و قلم ستاتا ہے، مدح مشکل کشا کی نسبت سے اب بھی کاغذ و قلم ستاتا ہے۔ دو علی ہے خدا کی دنیا میں، دو علی ہے خدا کی دنیا میں، ارے مولوی کہاں جائے کیا کرے، ایک کا حرم بڑا ستاتا ہے، ایک کا علم بڑا ستاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ خدا کی آواز آئی، میرا ساتھ دیجئے گا بھائی، خلاق عالم کی آواز آئی، حبیب تو ہے مبلغ توحید، اور تو نے جب میری وحدانیت کو پہنچایا تو تیری حفاظت کی علی نے، دشمنی میری تھی گلے ڈالی علی نے۔ توجہ کیجئے گا، چونکہ اللہ تو جسم رکھتا ہی نہیں، اللہ تو سامنے آتا نہیں ہے، اور اس اللہ کی وحدانیت کو پہنچایا مصطفیٰ نے، اور مصطفیٰ تک پہنچنے نہ دیا باپ اور بیٹے نے، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ تو اب دشمنی بڑھتی چلی گئی علی کی۔ وہ جو علی کی تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے منافقت کا نقاب اوڑھ لیا۔ اب کیسے پہچان ہو کہ کون مسلمان ہے اور کون منافق ہے؟ کہا کہ اب تمہیں کھلم کھلا علی کی ولایت کا اعلان کرنا پڑے گا، تاکہ پتہ چل جائے حسینی مسلمان کون ہے، منافق کون ہے۔ توجہ ہو گئی؟ انسان کو بیدار ہونے لے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، سلام کی ہو۔ لبیک یا حسین۔
قائدین جاگے گا، میں جلدی جلدی گزروں تاکہ زیادہ وقت مسائل کو دوں، توجہ کیجئے گا۔ چونکہ ہر جگہ امیر المومنین نے حفاظت کی، اب اللہ کی آواز ہے، حبیب بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ سر اٹھائیے گا۔ نبی آخری حج پڑھ کے واپس آ رہے تھے، اللہ نے نبی کو غدیر میں روک لیا اور کہا حبیب اب وہ پیغام پہنچا دو۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں حبیب، قرآن میں ایسے نہیں ہے۔ وہ اللہ جو اپنے اس حبیب کو کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی حبیب کہتا ہے، لیکن علی کی ولایت کے معاملے میں چونکہ یہ آفیشلی حکم تھا، اب نہ حبیب کہا، نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین کہا، کہا یا ایھا الرسول، اے رسول جاگنا پہنچا دے وہ پیغام جو تم پر پہلے نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ ذرا میں اپنے اس عظیم مجمع کو ساتھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں کہوں پروردگار، یہ جو تو اعلان کروا رہا ہے یہ مشرکوں میں کروا رہا ہے، یہ یہودیوں میں کروا رہا ہے، یہ کافروں میں کروا رہا ہے، نہ 3 سٹار حاجیوں میں اعلان ہو رہا ہے۔ ساتھ دیجئے گا۔ پھر یہ لوگوں کے شر سے بچانے کا کہاں آپ نے اعلان کر دیا، آواز آئی یہ شریر لوگ وہی ہیں جو علی کی تلوار کے ڈر سے مسلمان۔ شریر لوگ وہی ہیں کہ جو علی کی تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوئے۔ کہا پہنچا دیجئے وہ پیغام، اور اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے میری رسالت ہی کو نہ پہنچا۔ آپ غور نہیں کر رہے، حبیب الہ العالمین ہے، مزمل و مدثر ہے، لیکن خدا کا لہجہ تو دیکھیں۔ خدا کہتا ہے اگر یہ نہ پہنچایا، کیوں؟ اس لیے کہ جب تو میری توحید پہنچا رہا تھا تو یہی علی محافظ تھا، اب حتماً تمہیں اعلان کرنا ہے، اگر یہ نہ پہنچایا تو میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اگر علی کی ولایت کو نہ پہنچایا تو میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا، تو میں اپنے اور آپ کو کیوں چھوڑ دوں؟ بھائی آپ نے سب کچھ سنا، اگر علی کی ولایت کو نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ خطیب نے سب کچھ پڑھا لیکن علی ولی اللہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا۔ جیو بیٹا یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ کہاں روکا اللہ نے؟ غدیر۔ توجہ کیجئے۔ میں آغا صاحب، میں ممبر پہ ہوں، اگر مجھے اجازت دیں تو جس طرح ہمارا موضوع چل رہا ہے میں اس انداز سے چند جملے ہدیہ کروں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ بھائی جان، میدان غدیر جو محفل منعقد ہوئی
آپ نے میری رسالت کو
بڑا بچے کو اٹھائے تو بچہ بھی نظر آتا ہے اور بڑا بھی نظر آتا ہے، لیکن جب کوئی بڑا بڑے کو اٹھاتا تو بڑا چھپ جاتا ہے، جسے اٹھایا وہ نظر آتا ہے۔ یہی تو محمد چاہ رہے ہیں، جب میں نظر نہ آؤں۔ توجہ آئی نہیں؟
سن لیں کون بھاگا تھا بتانے میں مزہ مولا کہہ کر سدھر گئے ہوتے درے بطول نہ جلتا نہ کربلا ہوتی کاش یہ لعنتی بچپن میں مر گئے ہوتے تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے ابو تراب علی اس میں کچھ کلام نہیں اور علی کے ملک میں رہ کر علی علی نہ کرے نمک حلال ہوں یارو نمک حرام یا علی علی کی سزا دوسرے علی کی سزا جہنم میں تو اپنے دل کو مسلسل جلا جہنم میں تو اپنے دل کو حشر میں خالق علی علی کے آیت میں بھی دو ہو گئی میں نے علی کو مولا مجھے بڑی جلدی منزل تک گردنوں پر مسلط کر دیا. یہ جملے ہیں اس کی
تھا شاہ جی منکر ولایت علی، لیکن لطیف بات یہ ہے کہ یہ مولا کا معنی جانتا تھا۔ اور آج کل کے دور میں غدیر کی حدیث کا تو اعلان انکار نہیں ہو سکتا، لیکن لوگ لفظ مولا پہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ منکر تھا، اسی سے پوچھ لو نبی نے علی کو مولا کن معنوں میں بنایا؟ توجہ ہے؟ اب سر بھائیے، یہ جب اس نے سن لیا نبی نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس نے آسمان کی طرف یوں ہاتھ اٹھائے۔ اب جاگیے گا، یہ آپ نے واقعہ سنا، لیکن میں اس سے ایک استخراج کرنا ہے، لطیف استخراج ہے، توجہ چاہیے۔ کہتا ہے اللہم ان کان ھذا من عندک فامطر علی حجارۃ من السماء، پروردگار اگر یہ اعلان تیری طرف سے تو مجھ پر آسمان سے پتھر برسا۔ ابھی سر بھائیو، ابھی پتھر برسا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حارث تھا، اس نے ادھر یہ جذباتی انداز میں سب کچھ کیا؟ نہیں۔ اگر یہ مولانا واقعہ مدینے کا ہے تو اس نے پورا ہوم ورک کیا۔ کیوں؟ یہ مکہ مدینے میں زندگی گزار رہا تھا، اس نے ولایت علی کو مشکوک کرنے کے لیے تمام اصحاب کی موجودگی میں اللہ سے عذاب مانگا۔ کیوں مانگا؟ توجہ کیجئے سارے بھائی، کیوں؟ اس کو یقین تھا کہ مجھ پر عذاب نہیں آئے۔ یقین کیوں تھا سارے بھائی؟ اس کو یقین کیوں تھا؟ یقین اس لیے تھا کہ اس سے پہلے 3 لوگ عذاب مانگ چکے تھے لیکن نہیں آیا۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ۔ 3 لوگوں نے عذاب اس سے حارث سے پہلے مانگا تھا۔ پوچھیں سورہ مبارکہ انفال پڑھیں، سورہ انفال میں یہ الفاظ ہیں یہی کہ کہہ اللہم ان کان ھذا من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ جب پیغمبر اکرم اللہ کی توحید پہنچا رہے تھے تو کہا کہ اگر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پروردگار تیری طرف سے ہے تو ہم پر عذاب بھیج، ہم پر پتھر بھیج۔ انہوں نے تیری نہیں آیا۔ میرا میں کہہ پر عذاب، یہ جو عذاب مانگنے والا پہلا تھا اس کا نام تھا ابو لہب، دوسرا تھا ابو جہل اور تیسرا تھا عاص ابن وائل۔ ان تینوں نے عذاب مانگا۔ ایک نے کہا کہ اگر لا الہ الا اللہ تیری طرف سے ہے تو عذاب بھیج، نہیں آیا۔ 2 نے کہا اگر محمد رسول اللہ تیری طرف سے ہے تو عذاب بھیج، لیکن نہیں آیا۔ کہ منکروں پہ عذاب نہیں آیا، کس کی وجہ سے عذاب نہیں، لیکن اسے نہیں پتا کہ یہ معاملہ علی کی ولایت کا ہے۔ اللہ کی آوازیں پڑھے۔ للکافرین، سوال کرنے والے نے ایسے عذاب کا سوال
والے بلکہ ہے علی. ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں. سن لے یہ زمانے والے، غرق ہو جائیں گے اس ذکر کو مٹانے، جائیں گے اس ذکر کو مٹانے والے. طوفانوں سے گزرتے ہیں کشتی نوح کی طرح، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے. دیکھیں بھائی مولا علی کی ولایت کے منکر نہیں بچیں گے، نہ یہاں بچیں گے نہ وہاں بچیں گے. بھائی یہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا معاملہ ہے، یہ عام بات نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا میری توحید، عقیدہ توحید کے تحفظ کو علی کہتے ہیں. جب علی نے اور علی کی اولاد نے اس قدر قربانیاں دی ہیں تو پھر جب تک علی کی ولایت نہ آئے گی دین مکمل نہیں کروں، نعمتیں تمام نہیں کروں. اور عزیزو اسی ولایت امیر المؤمنین کے تحفظ کے لیے امام حسین کربلا تشریف لائے. مجھے سید زادے نے قبلہ مولانا سید صابر علی ندوی صاحب نے حکم دیا ہے کہ آج میں ہم شکل پیغمبر شبیہ رسول شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھوں. ایک بات کہہ کے مصائب کی طرف جاتا ہوں. میرے بچے نوجوان دوست کثیر تعداد میں شریک ہیں. علی اکبر علیہ السلام کے لیے رسول نے ہم شکل پیغمبر تھے. امام حسین علیہ السلام نے ایک سند دی ہے اور وہ سند یہ کتنی عمر تھی کربلا میں علی اکبر کی؟ 18 سال. رسول اللہ کے فرزند امام حسین علیہ السلام نے سند دی ہے علی اکبر کے لیے. جب علی اکبر کو میدان کی طرف بھیجا تو ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے. امام حسین علیہ السلام نے میری طرف دیکھیے گا شاہ صاحب تشریف فرما ہوں، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کی اور بلند کر کے فرماتے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. یزیدیوں کی طرف دیکھ کر امام حسین فرماتے ہیں پروردگار اب ان پر گواہ رہنا، اب ان کی طرف وہ جوان جا رہا ہے اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول، جو خلق میں خلق میں نطق میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. اور جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو ہم علی اکبر کا چہرہ دیکھتے. میرے بچے نوجوان کو کتنی بڑی سند دی ہے سیرت علی اکبر علیہ السلام کی. دیکھیں میں یہ جملے شاید آپ کی خدمت میں ہدیہ کر چکا ہوں. نہ تو انسان اپنی شکل خود بناتا ہے نہ اپنا لہجہ خود بناتا ہے. شکل بھی اللہ بناتا ہے، لہجہ بھی اللہ بناتا ہے. لیکن جو حسین نے سند دی ہے نا کہ پروردگار اگر تو نے علی اکبر کو اپنے حبیب کی شکل دی ہے، اگر علی اکبر کو آپ نے اپنے حبیب کا لہجہ دیا ہے تو میرے بچے نے سیرت بھی رسول اللہ جیسی رکھی. سیرت اللہ نہیں بناتا، خلق. آپ غور کریں مقام حضرت علی اکبر علیہ السلام کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ اپنے حبیب کے لیے کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرا حبیب تو خلق عظیم کا مالک ہے. وہ نبی جو خلق عظیم کا مالک ہے اس کے خلق کے اظہار کو علی اکبر کہا جاتا ہے. لہذا نوجوان سیرت علی اکبر کو اپنائیں. میری مائیں بہنیں اپنے حجاب کا پردوں کا خیال رکھیں. ثانیہ زہرا کے پردے کو رونے کے لیے آتی ہیں، حجاب کا خیال رکھیں. عزیزو
علی اکبر علیہ السلام کو اللہ کے اس ولی نے، امام حسین علیہ السلام نے دین کی خاطر قربان کیا، لہٰذا آپ کبھی بھی احکام دین سے انحراف نہ کریں۔ میرے بچے نمازوں کی پابندی فرمائیں، واجبات کی پابندی فرمائیں، محرمات سے بچیں، اپنے آپ کو علی اکبر کے کردار میں ڈھالیں۔ علی اکبر کے کردار میں امام حسین نے اس کلمہ توحید کو بچانے کی خاطر بڑی قربانیاں دی۔ ایک دن میں حسین کے گھر سے 72 جنازے ہوئے۔ شاید تھوڑا سا مسائل مجھے آج پڑھنے دیجیے گا، پھر خدا جانے زندگی ہے یا نہیں ہے۔ میری طرف دیکھے گا جوانوں، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، شہزادہ علی اکبر کا مصائب جب پڑھا جائے تو حکم یہ ہے کہ بلند آواز سے چیخیں مار مار کے رویا جائے۔ اجروں کو ملنگا میرے جتنے بھی بچے نوجوان لوگ شریف فرمائیں، آج علی اکبر کے مصائب ہیں، آج جوانوں کے رونے کا دن ہے۔ اجروں کو ملنگا، اجروں کو ملنگا۔ یہ میں نے کیوں کہا آزادہ، یہ کیوں کہا؟ 7ویں امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا تھا، 7ویں امام چیخے مار مار کے رو رہے تھے، یا روتے روتے امام نے ابو بصیر کی طرف دیکھا جو منہ پہ رومال رکھے آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہتے تو روتا کیوں نہیں؟ تجھے نہیں پتا علی اکبر کے مصائب ہو رہے؟ اس نے اپنا رومال آنسوؤں سے تھا امام کو دکھا دیا۔ امام فرماتے ابو بصیر علی اکبر کے مصائب ہیں، ایسے نہ رو، ایسے رو جیسے بوڑھی ماں۔ اجروں کو مانا جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل پر علی اکبر کے مصائب ہیں، جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان کو روتی ہے۔ ابو بصیر نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، کہا یا ابن رسول اللہ، یہ صرف علی اکبر کے لیے آپ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ کہا تجھے نہیں پتا جب کوئی ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے حسین کربلا میں بے چین ہوتے ہیں۔ زینب شاہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک روایت اور سن لیں عزاداروں، یہ جتنے جوان میرے سامنے بیٹھے ہوں، شاہ جی آپ اس سید دعا کیجئے گا اللہ جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے، اللہ بوڑھے والدین کو جوان بیٹے کا دکھ نہ دکھائے۔ میں اتنی بڑی دعا دینے کے بعد یہ روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے 5ویں امام کربلا میں موجود تھے، امام محمد باقر علیہ السلام۔ مدینہ منورہ میں امام باقر سے کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، والدین کے لیے سب سے بڑی خوشی کا لمحہ کون سا ہوتا ہے ان کی زندگی میں؟ امام نے فرمایا والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے سب سے بڑا خوشی کا لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے ان کا بیٹا جوان ہو جاتا۔ اللہ کرے آپ یہ جملہ سمجھ جائیں۔ باپ سوچتا ہے میرا بیٹا میرا زور کمر ہے، میری میت کو خراب نہیں ہونے دے گا، اور ماں سوچتی ہے میرا بچہ جوان ہو گیا، میں اس کی شادی کروں گی، اسے زیریں پہناؤں گی، اس کی دلہن لے کر آؤں گی۔ جیسے امام نے یہ کہا سائل نے سوال کو بدل دیا۔ اب مرحلہ ماتم ہے، سائل کہتے ہیں اچھا مولا یہ بتائیے کہ والدین کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ امام نے سر سے امامہ اتارا، 3 مرتبہ کہا ہائے علی اکبر۔ ماتم علی اکبر کے مصائب ہیں، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ اور پھر کہتے ہیں والدین کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا لمحہ وہ ہوتا ہے جب این جوانی کے عالم میں والدین کے سامنے ان کا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اللہ اکبر۔ توجہ ہے عزاداروں، خدا اس غم کے علاوہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ ہے علی اکبر،
روز عاشور امام حسین فرماتے تقدم یا بنیا، اے میرے بچے آگے بڑھو، امام جہاد سے نہیں روک سکتا، جہاد واجب ہے۔ کہا علی اکبر اب تم میدان میں جاؤ، لیکن علی اکبر جانے سے پہلے جس ماں نے تجھے 18 سال بھوکے میں پالا ہے اس ماں سے اجازت لیتے جانا۔ عزادارو کربلا کے شہداء میں سے ہر شہید کو جب حسین اجازت دیتے تھے تو ہر شہید خیمے میں الگ الگ رخصت ہونے کے لیے جاتا تھا، لیکن یہ خصوصیت علی اکبر کی ہے کہ علی اکبر علیہ السلام صرف ایک خیمے میں گئے ہیں، سارے خیموں کی بیویاں اس خیمے میں جمع ہو گئی، سروں پہ ماتم کر کے کہتی تھی ارحم غربتنا، ارحم غربتنا، اکبر ہماری غربت پہ رحم کھا، اکبر ہماری غربت پہ رحم کھا۔ علی اکبر آئے، کہا پھوپھی جان مجھے اجازت دے دے۔ کس انداز سے اجازت طلب کی؟ کہا پھوپھی جان میں کون ہوں؟ کہا اکبر تم میرے بیٹے ہو۔ پھر انگلی سے خیمے کے باہر اشارہ کیا، کہا پھوپھی جان وہ جو خون میں ڈوبا ہوا ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ کہا پھوپھی اماں اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دے۔ کہا علی اکبر جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی، لیکن میری ایک حسرت ہے، میں نے تیرے لیے ایک پوشاک تیار کی تھی اور سوچا تھا جب تجھے دولہا بناؤں گی، اپنی آوازوں کو بلند کریں اداکاروں، جب تجھے دولہا بناؤں گی تو تجھے یہ پوشاک پہناؤں گی۔ جناب زینب نے پوشاک دی، علی اکبر نے پوشاک کو پہن لیا، پھر فضا سے کہا فضا جاؤ ذرا میرے ماں جائے کو بلا کے لاؤ۔ آقا حسین تشریف لائے، جناب زینب کبریٰ نے ایک عمامہ حسین کو دیا، کہا آقا پوشاک میں نے پہنائی ہے، علی اکبر کو عمامہ آپ باندھے۔ حسین نے عمامہ لیا، بیویوں سے کہا بیویوں اپنا رخ موڑ لو، بیویوں نے رخ موڑ لیا۔ حسین نے روز عاشور اپنے جوان علی اکبر کو عمامہ باندھنا شروع کیا۔ عزادارو عمامے کے پیچ باندھتے تھے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، کہتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر امامے کا پیش دیتے تھے، پھر کہتے تھے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جب سر پر امامے کے پیچ مکمل ہو گئے، حسین نے ایک مرتبہ تحت الحلق بنائی، پڑھا انا للہ۔ اجر کو مال اللہ تھکنا نہیں ہے عزادارو۔ حسین نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پلٹ کر جناب زینب نے دیکھا، بیویوں سے کہا بیویوں دیکھو میرا حسین علی اکبر کو موت کا دھولا بنا رہا۔ حسین فرماتے جاؤ علی اکبر اللہ کے حوالے۔ 18 مرتبہ علی اکبر خیمے سے نکلے ہیں، 18 مرتبہ واپس آئے، کبھی کوئی بی بی کھینچتی ہے، کبھی کوئی بی بی کھینچتی ہے۔ اکبر ہماری غربت پہ رحم کھا۔ 18ویں مرتبہ جب علی اکبر نکلے، نہیں تو دیکھے گا خیمے سے نکلے ہیں اور گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں، جناب فضا جلدی سے خیمے سے نکلی، پکار کے کہتی ہے اکبر بیٹا میں تمہیں یہ نہیں کہتی کہ تو خیمے میں واپس آ، میں خیمے کا پردہ ہٹاتی ہوں، تو ذرا جھک کے دیکھ لے۔ اے رونے والوں، علی اکبر نے جھک کے دیکھا، 24 برس کا بوڑھا بھائی عصا کا سہارا لیے کہہ رہا ہے اکبر بھائیا۔ باتم عزادار علی اکبر کے مسائل میں کہا اکبر بھائیا آخری مرتبہ اپنے بھائی سے ملے۔ بھائی سے ملا۔ حسین فرماتے جاؤ بیٹا اللہ کے حوالے۔ اب میری تو دیکھے عزادارو،
अली अकबर घोड़े पे सवार हुए, मैदान की तरफ घोड़ा चलाना शुरू किया। अली अकबर ने घोड़ा चलाया, हुसैन ने अकबर के पीछे चलना शुरू किया। अकबर ने घोड़ा तेज किया, हुसैन ने तेज चलना शुरू किया। अली अकबर ने घोड़ा दौड़ाया, हुसैन के हाथ कमर पे आए, पुकार के कहते महलन महला या बुनैया, महलन महला या बुनैया। अली अकबर आहिस्ता चलो, तुम्हारा बाप बूढ़ा है। अज़ादारों, अली अकबर ने घोड़ा रोका, घोड़े से उतरे, कहा बाबा ना जाओ मैदान में। कहा अली अकबर काश तेरा तुझ जैसा कोई जवान बेटा, काश तेरा तुझ जैसा कोई जवान बेटा होता। मैं देखता जवानों को कैसे मौत की तरफ भेजा जाता है। अच्छा अली अकबर जाओ मैदान में, जब तक तुम्हें तुम्हारा गरीब बाबा नजर आता रहे। अली अकबर मुड़ मुड़ के देखते रहना। अज़ादारों, अब मरहलाए मातम है, जवानों के रोने का वक्त है। अली अकबर मैदान में गए, हुसैन एक टीले पर आए। अली अकबर ने जंग की, जंग करते करते एक जालिम ने अली अकबर के कलेजे में पर्ची मारी, पर्ची का लगना था। अली अकबर कहते या बता अलैका मिन्नी सलाम। अजरों को मल्ला जिन्हें रोना नहीं आता, वो रोने की शक्ल बना ले। या बता अलैका मिन्नी सलाम, मेरा आखिरी सलाम। अली अकबर का गिरना था, हुसैन घोड़े से गिरे, उठना चाहा, उठ ना सके, पुकार पुकार के कहते थे या अली, या अली, या अली। उलमा कहते नहीं मालूम नजफ वाले अली को बुला रहे थे या अकबर को बुला रहे थे। कहते हैं उलमा पिदर बरलाश पिसर जानू बजानू रसी। जिस तरह छोटा बच्चा कोहनियों के बल चलता है, हुसैन कोहनियों के बल चले और कहते जाते थे अब दुनिया बाद कलाफा, ए बेटा तेरे बाप दुनिया में खाक है, तेरे पापा को कुछ नजर नहीं आता, मुझे आवाज दो। अली अकबर के करीब पहुंचे, मेरी तरफ देखेगा। उलमाए मकातिल लिखते हैं वाज़ा खत्तहु अला खत्ते, हुसैन ने अपना रुखसार अली अकबर के रुखसार में रखा। का अकबर जल्दी ना करना, तेरा बाप बूढ़ा है। अज़ादारों, आखिरी जुमले मरहला मातम है। हुसैन जब पहुंचे, अली अकबर ने एक हाथ से सलाम किया। कहा अकबर एक हाथ से क्यों सलाम कर रहे हो? कहा बाबा दूसरा हाथ जिगर पे है। कहा क्यों? कहा इसमें बच्ची का फल है। हुसैन फरमाते अकबर जिस जालिम ने बच्ची मारी उसने निकाली नहीं। कहता था बड़ा साबिर है हुसैन, जब जवान बेटे के कलेजे से पर्ची निकालेगा, मातम पर्ची निकालेगा, सब्र का पता चल जाएगा। हुसैन ने अली अकबर को निकाला, उगलू बैठे, एक हाथ जमीने करबला पे रखा, एक पर्ची में डाला, आसमान का रुख किया। कहा था